اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیات کا یہ ہے: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہیں کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، اور اگر ہمیں کھیل تماشا بنانا ہی مقصود ہوتا تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ حضرات گرامی، یہ جو آیتیں ہیں، اس سے پہلے کی جو آیات گزری ہیں ان سب کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو بھیجا، ایک مقصد کے تحت بھیجا، ایک پیغام کو دے کر بھیجا کہ اے نبیو، تم ان لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچاؤ، اور یہ جو غافل انسان ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے مقصد حیات کو واضح کرو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کیوں اس دنیا میں آئے ہو، اور تم اپنی زندگی کس طرح غفلت کے ساتھ گزار رہے ہو۔ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ اس پوری بات کو یہاں پر جو اس مقصد حیات ہے، اس کو انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں ہیں، جو ایمان کی دولت سے نا آشنا ہیں اور انہیں ایمان کی دولت نہیں ملی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بس ایک کھیل تماشے کی ہے۔ کہتے ہیں جو کچھ یہاں کرنا ہے کر لو، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمیں زندگی ملی ہے، بس اس میں جو مزے اڑانا ہے مزے اڑا لو، جو عیش کرنا ہے عیش کر لو، بس اس کے بعد پھر ہم سب ختم ہو جائیں گے، پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ذہن کے اندر ان کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے اور ہمارا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ان دونوں کے درمیان کی جو کہکشائیں ہیں، جو گیلیکسیز ہیں، جو پلانٹ ہیں، سیارے ہیں، ان کو دیکھو، اور مخلوقات کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو۔ کیا ہم نے یہ سب بے مقصد پیدا کر دیا؟ ایسے ہی پیدا کر دیا؟ کھیل تماشے کے طور پر پیدا کر دیا؟ اگر یہ تمہارے ذہن میں ہے تو اس بات کو ذہن سے کھرچ کر نکال ڈالو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمان کو اور زمین کو جو پیدا کیا ہے، یہ کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، مقصد ہے اس کا۔ اے انسان، تجھے جو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کا مقصد ہے۔ تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تمہارے اندر روح ڈالی گئی ہے، تمہارے اندر طاقتیں ڈالی گئی ہیں، تمہارے اندر قوہ ڈالے گئے ہیں، تمہارے اندر اختیار ڈالا گیا ہے، تمہارے شعور ڈالا گیا ہے، سینس تمہارے اندر ڈالے گئے ہیں۔ ان سب کا ایک مقصد ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تم اچھا کرتے ہو کہ برا کرتے ہو۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے ذہن میں تمہارے جو شعور دیا گیا، جو ادراک دیا گیا، جو طاقت دی گئی ہے، اس کا تم استعمال کیسے کر رہے ہو۔ کیا تم اللہ کو پہچان پاتے ہو؟ کیا تم اس کے رسول کے احکام کو مانتے ہو؟ کیا تم اس زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، یا ظلم و ستم کی راہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، چوری ڈکیتی، رشوت خوری، دوسرے کا مال ہضم کر جانا، دوسرے کا سامان چھین لینا، دوسروں پر ظلم کر دینا، اس طرح سے تم اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ یہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ تمہارا امتحان ہے۔ لہذا یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العزت جو انتہائی طاقتور ہے، اس نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ بس ایسے ہی پیدا کر دیا۔ ایسے ہی نہیں پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اور اس کے اندر بنائے گئے سیارے، یہ اللہ کی عظیم قوت کو بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک مقصد کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے
کہ انسان کے اندر یہ قوتیں دی گئیں، یہ اختیار دیا گیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے موت اور حیات، یہ زندگی اور موت کا جو یہ سلسلہ جاری کیا ہے، یہ اس لیے جاری کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے تم میں سے کون ہے جو حسن عمل لے کر آنے والا ہے، اچھا عمل پیش کرنے والا ہے، کون ہے جو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اللہ کے ہدایت کو قبول کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اپنے آپ کے اوپر اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، سچائی کی راہ اختیار کرتا ہے، نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اور تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، اور کون ہے جو بدماش ہے، بدقماش ہے، کون ہے جو اس زمین پر فساد برپا کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو دوسروں کا مال لوٹ لینا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، تاکہ تمہارا یہ کردار روشن ہو جائے اور اسی کے مطابق تمہیں سزا ملے یا تمہیں اس کا عمدہ بدلہ ملے۔ یہ اس لیے زندگی بنائی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ سب کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا گیا ہے، یہ انتہائی مدبر، انتہائی منتظم اور انتہائی حکمت والے اور کمال حکمت والے کی حکمت کا یہ نمونہ ہے۔ اس نے یہ رکھا ہے، اس نے یہ دنیا پیدا کی ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک اہم مقصد ہے۔ اے غافل انسان، اپنے آپ کو پہچان۔ تم دنیا کے اندر آئے ہو ایک تھوڑی مدت تک کے لیے، اور یہی تھوڑی مدت تمہاری مستقبل کو طے کرے گی، تمہاری آئندہ آنے والی زندگی کو طے کرے گی۔ تمہارا اس دنیا کے اندر کیا ہوا عمل اور یہاں پیش کیا ہوا کردار تمہارے لیے یہ طے کیا جائے گا کہ تم آئندہ کی زندگی میں تمہاری کیسی ہو، خوشگوار زندگی ہو یا انتہائی تکلیفوں بھری زندگی ہو۔ یہ جو زندگی ہے جس میں تم بول رہے ہو، دیکھ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، یہی تمہارا عمل ہے جو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کیا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، یا تم نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا؟ یہ تم کو ڈھیل دی گئی ہے۔ یہ امتحان حال میں تم بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنی کاپی کے اوپر جو بھی لکھنا چاہو لکھو، اچھے اچھے جواب لکھنا چاہو یا گالیاں لکھنا چاہو یا برا بھلا لکھنا چاہو، جو بھی لکھنا چاہو تم کاپی کے اوپر لکھو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، جب یہ کاپیاں چیک ہوں گی اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ اس دنیا کو تو تم نے کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا، تم نے سمجھ رکھا تھا بس یہ جو کچھ ہے بس عیش کرے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اے بابر عیش کر کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی تجھے، عیش کر۔ یہ جو انسان کے ذہن کے اندر شیطان مردود نے ڈال رکھا ہے کہ یہ زندگی بس عیش کرنے کی، آرام کی زندگی ہے، اس میں سب کچھ کر لے جاؤ، جیسے ملے جہاں سے ملے حاصل کرو، مزے لو اس دنیا کے۔ یاد رکھو کہ یہ تھوڑی سی زندگی کا مزہ لینا آخرت کے لیے وبال بن جائے گا۔ اگر تم نے حرام کا ارتکاب کیا، اگر تم نے فتنہ اور فساد کی راہ اختیار کی، اگر تم نے کفر اور شرک میں اپنی زندگی جھونک دی، تو یاد رکھو کہ مرنے کے بعد جو تمہاری زندگی اور حقیقی اور سچی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور بڑی طویل زندگی ہے، اس کے اندر تمہیں پچھتاتے نہ بنے گا، افسوس اور شرمندگی کا تمہارے پاس کوئی یارہ نہ ہوگا۔ اس موقع پر کوئی بھی تمہاری شرمندگی تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گی۔ اس موقع پر تمہارا بلک بلک کر رونا اور تڑپ تڑپ کے اللہ کو پکارنا تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، کیونکہ جو امتحان حال ہے وہ یہ زندگی ہے، اور تم اس سے اٹھ چکے ہو، اپنی کاپیاں جمع کر چکے ہو۔ غفلت کے ان پردوں کو چاک کرو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو سنو، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیغام اتارا ہے، بھیجا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک کو سنو، اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو، اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو، اپنی زندگی اسی طریقے پر جیو جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ تمہاری زندگی کی یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، لو ارادنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں کچھ کھیل تماشا کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے،
اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا. یعنی کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا تاریخوں میں کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، روم کے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اپنے سامنے کھیل تماشے کے طور پر انسانوں کو لڑوایا کرتے تھے، آپس میں بھوکے شیر چھوڑ دیا کرتے تھے اور انسان ان سے لڑتا تھا بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے، اور وہ خوب مزے لیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بٹیر اور مرغے لڑاتے ہیں، پتنگ بازیوں کا شوق ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب ہم نہیں ہے، یہ سب ہماری شان نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہو کہ یہاں پر جو کشمکش چل رہی ہے اس کا مزہ لیا جائے. نہیں، یہ تمہارا امتحان ہے، اس امتحان کو سمجھو. یہاں انسان ایک دوسرے سے جو کھینچائی کر رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے پر جو الزام اور اتہام لگا رہا ہے، ایک دوسرے پر جو ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ سارے عمل ریکارڈ ہو رہے ہیں اور اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم یہ کام کر کے نکل جائیں گے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہیں، تم بھرپور نگاہوں میں ہو، تمہارے ارد گرد فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، تم بالکل روشنی میں ہو. تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی اشارہ، تمہارا کوئی دل کے اندر سوچا ہوا جذبہ، کوئی تصور، کچھ بھی مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، سب ظاہر ہے. تم ہوشیار مت بنو زیادہ، تم یہ مت سمجھو کہ ہم سب سے چھپا کر نکل جائیں گے. نہیں، تم بالکل چھپا کر نہیں نکل پاؤ گے. تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہاں تک کہ تمہارے ذہن کے اٹھتے ہوئے خیالات، وہ سب اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور تمہارا حال عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برا عمل کرو گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لو. اللہ اور اس کے رسول کی جس نے پیروی کر لی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی بات مانی، اس کے رسول کی بات مانی، وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو نیک لوگوں میں سے بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.